بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز السامعین کرام، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری فانی ہیں. کسی بھی چیز کو ہمیشہ کے لیے دوام نہیں ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. صرف اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا جو ہمیشہ سے ہے. باقی دنیا کی تمام چیزوں پر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے. انسانی زندگی کی مثال آپ لے لیں. انسانی زندگی کے کئی مرحلے آتے ہیں. بچپنا آتا ہے لیکن اس کو دوام نہیں ہے. پھر جوانی آتی ہے، پھر وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا. پھر بڑھاپا آتا ہے، یہاں تک کہ انسان فنا ہو جاتا ہے. دنیا کی ساری مخلوق اسی طریقے سے. آپ پیڑ پودوں کو دیکھ لیں اور جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور ہر چیز کو فنا ہونا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو ان چیزوں سے سبق لینے کے لیے کہا ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر غور کرے کہ یہ زندگی فانی ہے. یہاں کی دولت، یہاں کے اسباب، یہاں کی شہرت اور یہاں کی عیش و عشرت کی ساری چیزیں فانی ہے. لہٰذا کسی بھی چیز پر گھمنڈ، تکبر اور غرور نہیں آنا چاہیے. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان المعظم کی 10ویں تاریخ ہے. یہ شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور جو اس کے بعد مہینہ آنے والا ہے وہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. ان مہینوں کے اندر کچھ ایام ایسے آتے ہیں جس میں اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے. ہم نماز سال بھر پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے روزے بھی سال بھر رکھ سکتے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، ذکر و اعمال، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور جتنی بھی اعمال خیر ہو سکتے ہیں ان تمام اعمال کو ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان تمام اعمال کا ہمیں اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. اور نیکیوں کے اثرات دنیا کے اندر بھی انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اور اس کا اصل بدلہ اور اصل صلہ آخرت میں ملنا ہے جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی. اس کے بعد ہمیں ان اعمال کا اجر و ثواب دکھائی دے گا کہ ہم نے جو وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف کیے تھے اس کا ثمرہ ہمیں ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد نظر آئے گا. تو اللہ رب العزت بعض دنوں کے اندر، بعض راتوں کے اندر، بعض مقامات پر اعمال کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں اور اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جیسے ہم اور آپ اگر اپنی مسجد کے اندر نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. اگر ہم فرض نماز اپنے گھر کے اندر ادا کرتے ہیں تو جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرائض ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں وہ فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، ہم گناہگار ہونے سے بچ جاتے ہیں.
لیکن اگر اسی فرض نماز کو ہم مسجد کے اندر جا کر باجماعت ادا کریں تو اللہ رب العزت اس ایک نماز کا ثواب 27 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اسی نماز کو بیت الحرم میں ادا کریں تو ایک وقت کی نماز 50 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مقامات کی وجہ سے، اوقات کی وجہ سے اعمال کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے مومن بندوں کے لیے سال کے اندر کچھ ایام ایسے آتے ہیں جو آفر کا موقع ہوتا ہے، آفر والی راتیں ہوتی ہے کہ ہمارے گنہگار بندے جنہوں نے اپنی زندگی کو گمراہی میں لت پت کر رکھا ہے اور پوری زندگی کو گناہوں سے بھر رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت مغفرت کے پروانے کے طور پر ایسی راتیں اور ایسے ایام اور ایسے آفر کے لمحات ہمیں میسر فرماتے ہیں۔ تو ان لمحات کے اندر، ان اوقات کے اندر اور ان ایام کے اندر بندے مومن کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو آفر مل رہا ہے اور جو بونس کے طور پر مل رہا ہے، جو مغفرت کے پروانے ملنے والے ہیں، ان لمحات کو ہم پورے طور پر صحیح طریقے سے گزاریں اور اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت طلب کریں، تاکہ ہماری دنیاوی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العزت سکون عطا فرما دے، ہماری زندگیوں کے اندر برکت، ہمارے گھروں کے اندر خیر نازل فرمائے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس زندگی کے اندر ان اعمال کے ثمرات مرتب ہو اور ہمارا انجام بہترین سے بہترین ہو سکے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ کے اندر صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا تھا، صحابہ کرام اپنے اعمال کے اندر اضافہ فرما دیتے تھے، تلاوت قرآن کے اندر، نوافل کے اندر، یہاں تک کہ رات کے نوافل کے اندر پورا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کی عبادت کا کیا انداز رہا ہوگا۔ پورا قرآن پڑھنا کوئی معمولی بات ہے۔ ہماری 2 رکعت کی نماز نوافل کی ایسی ہوتی ہے 2 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کلام کی تلاوت کو بذات خود سماعت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے، تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے بندہ نماز کے اندر۔ تو یہ جو مہینے چل رہے ہیں، اس مہینے کے اندر اعمالوں کے اندر اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے، وہ ایسی رات ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اور دنیا کے اندر پوری دنیاوی نظام پر آپ غور کریں گے تو ہر ملک کا ایک بجٹ پیش ہوتا ہے۔ پورے ملک کے اندر جو اخراجات پیش آنے والے ہیں ان کے لیے پورا بجٹ تیار کیا جاتا ہے کہ 2026 کے اندر، 2025 کے اندر کتنے بجٹ پیش کرنے ہیں، کیا کیا کام انجام دینا ہے، لوگوں کی رفاہت کے لیے اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کتنی سڑک کی تعمیر کرنی ہے اور کتنی عمارتیں بنانی ہے، یہ سارا بجٹ ایک وقت میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس پر دھیرے دھیرے عمل درآمد ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے شعبان المعظم کی 15ویں شب کو
بندے مومن اور تمام بندوں کے لیے بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے وہ بجٹ فرشتوں کو تھما دیا جاتا ہے، فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ کون شخص اس سال مرے گا، کس کے ساتھ کیسے کیسے حوادث پیش آئیں گے، کون کتنی عبادت کرے گا، اور کس کے مقدر میں کتنی روزی ہے، کہاں سے کون سی روزی آئے گی، یہ سارے کے سارے بجٹ پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے یہاں لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، جس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تغیر اور تبدل نہیں ہوتا ہے، لیکن صرف ایک چیز ایسی ہے، اللہ رب العزت نے بندے مومن کو ایک ایسا ہتھیار فراہم کیا ہے کہ بندے مومن اس ہتھیار کو استعمال کر کے اپنے مقدرات کو بھی تبدیل کروا سکتا ہے۔ وہ ہے دعا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ رب العزت سے مانگنا، اللہ رب العزت کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، اپنی تمام حاجات و ضروریات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور دنیا کی تمام چیزوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے قطع نظر اپنی نظروں کو پھیر کر ساری تکالیف کو اور ساری ضروریات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ تو یہ جو 15ویں شعبان کی رات آنے والی ہے، اس رات کے اندر مومن بندوں کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر بندے مومن کو کیا کرنا چاہیے، چند باتیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے اندر یہ جو شب برات ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس پر جشن منایا جائے، جس پر حلوے پراٹھے بنائے جائیں، مرغ مسلم پکائے جائیں۔ یہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے مومن کے لیے ایک آفر کا موقع ہے، اور بندوں کی مغفرت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے پروانے ملتے ہیں۔ اس رات کے اندر بندے مومن کو چند کام کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اخیر رات کے اندر جب تہجد کا وقت آ جائے، اس وقت تہجد کی نماز ادا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنی لمبی جتنی طویل دعا کر سکتے ہو اتنی طویل دعا کرنی چاہیے، چونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آخر پہر کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور آخر آسمان پر، آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کہ ہے کوئی بندے مومن جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی بندے مومن جو مجھ سے روزی طلب کرے اور مجھے روزی دے دوں، ہے کوئی بندے مومن جو مجھ سے پریشانیوں کو دور کرنے کا سوال کرے اور میں اس کے پریشانیوں کو ختم کر دوں، ہے کوئی بندے مومن جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، جنت طلب کرے، اپنی مرحومین کے لیے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو وہ ساری چیزیں عطا کر دوں، عافیت طلب کرے میں اسے عافیت عطا کر دوں۔ تو آخری رات کے اندر، آخر پہر کے اندر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندے مومن کو پکارتی ہے، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے نوجوان، بہت سارے بوڑھے اس رات کے اندر جاگتے ہیں، اپنی راتوں کو کالی کرتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں، نیند کو حرام کرتے ہیں، اور جو وقت اللہ رب العزت سے لینے کا ہوتا ہے، جس وقت میں اللہ رب العزت سے مانگنے کا ہوتا ہے، اس وقت سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز کا قضا کر دیتے ہیں، فرض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم نے فجر کی نماز کی قضا کر دی تو ہماری پوری رات کی عبادت ضائع ہو جائے گی، ہم نے ایک فرض کو ترک کر دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور رات میں آپ نے صرف اتنی نیت کر لی، اخلاص کے ساتھ آپ نے نیت کر لی کہ میں تہجد پڑھوں گا اور فجر کے وقت اٹھوں گا اور فجر کی نماز باجماعت پڑھوں گا، اور اگر آپ نے رات پر کوئی عبادت بھی نہیں کی تو اللہ رب العزت پوری رات عبادت کا ثواب مرحمت فرما دیں گے۔ لیکن اگر آپ 3 بجے رات تک جاگتے ہیں، 2 بجے رات تک جاگتے ہیں،
اور آخر پار میں سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، تو آپ کی رات کی نیند بھی خراب ہوئی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک دوسری چیز اس رات کے اندر خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فضائل آئے ہیں حدیث پاک کے اندر۔ اللہ رب العزت سالوں سال کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بڑے اجر مرتب فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ہر بندہ مومن کو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر ہفتے اس نماز کو پڑھا جائے، اور اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا جائے، اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک دفعہ کم سے کم پڑھ لیا جائے، اور سال میں بھی نہیں پڑھ سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لینی چاہیے۔ تو یہ جو رات عبادات کی رات ہوتی ہے، اس رات میں جب ہم جاگے تو صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کریں، اور اگر اس کا طریقہ معلوم نہ ہو تو امام صاحب سے معلوم کر لیں، کسی صاحب علم سے معلوم کر لیں، اور اس نماز کو صدق دلی کے ساتھ پڑھیں۔ اور آپ کو جتنا قرآن یاد ہو، جتنی لمبی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اس نماز کے اندر جتنی لمبی قرات آپ کر سکتے ہیں اتنی لمبی قرات کریں، اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو خرافات ہوتی ہے اس رات کے اندر، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کے اندر بھی اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ عبادت ہماری انفرادی ہو، اجتماعی نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کر ہی رات بھر عبادت کریں، آپ اپنے گھروں کے مخصوص مقامات پر گھروں کے اندر گوشہ نشین ہو جائیں اور گھروں کے اندر ہی عبادت کریں، یا مسجد میں آ کر تنہائی عبادت کریں۔ اللہ رب العزت تنہائی کی عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات مشہور ہے کہ اس رات لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان جانا چاہیے، اپنی مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، لیکن اس کو معمول بنا لینا، اور حدیث پاک کے اندر جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی 1 یا 2 مرتبہ صرف 15ویں شعبان کی رات کو آپ قبرستان تشریف لے گئے، پوری زندگی کا یہ معمول نہیں تھا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور بیجا رسوم و رواج اور خرافات سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔